بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے صحافی بھائی اور بہنوں کا، اپنے کیمرہ مین دوستوں کا، سب کا شکر گزار ہوں کہ اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود آپ لوگوں نے یہاں پر ہمارے لیے ٹائم نکالا کہ پوسٹ بجٹ پہ آپ لوگوں کو بریفنگ دی جا سکے۔ تو کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے ایک پراپر بریفنگ دیں اور آپ کے سوالات کے جواب دیں۔ دیگر جس طرح کے بلوچستان کے حالات میں آپ اپنی صحافتانہ جو ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں تو بھی لائق تحسین ہم ان کو اکنالج کرتے ہیں، اور بلوچستان کے جو ایشوز جو آپ اپنی طرف سے اجاگر کرتے ہیں، جو اچھے تجاویز آپ کی طرف سے آتی ہیں، تو اللہ پاک کی مہربانی سے اس گورنمنٹ میں یہ تحمل دیا ہے کہ وہ اچھی تجاویز پر عمل بھی کرتی ہے۔ تو میں شاہد رند صاحب کی طرف آتا ہوں، چونکہ بجٹ کل میں نے اسپیچ دی تھی، اس کی چیدہ پوائنٹ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ شاہد صاحب جو ہے اس حوالے سے کچھ بریفنگ دیں گے آپ کو۔ اوور ٹو یو بردر۔ شعیب صاحب تھینک یو۔ جرنلسٹ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ چونکہ ویلکم نوٹ دے چکے ہیں، ایک بار پھر سے ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور شکریہ کے بعد اس نقطے پہ آؤں گا جو کہ پوسٹ بجٹ بریفنگ کا حصہ ہے۔ صحافی حضرات، بجٹ برائے مالی سال 2025-26 کا جو کل تخمینہ ہے وہ 1028 ارب روپے ہے۔ غیر ترقیاتی بجٹ کا جو حجم ہے وہ 639 ارب روپے ہے۔ مجموعی جو صوبائی ترقیاتی بجٹ ہے جسے ہم پی ایس ڈی پی کہتے ہیں وہ 249.5 ارب روپے ہے۔ فیڈرل فنڈڈ جو پروجیکٹس ہیں، ڈیولپمنٹ گرانٹس ہیں، ان کی مد میں 56 ارب روپے، اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس ایف پی اے کی مد میں 30 ارب روپے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے علاوہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو جاری ترقیاتی اسکیمات ہیں ان کی کل تعداد 3633 ہے، جس کے لیے 141.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نئی جو ترقیاتی اسکیمات ہیں ان کی کل تعداد 2550 ہے، ان کے لیے 137.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 2025-26 کا جو پی ایس ڈی پی ہے، اس کی جو کل اسکیمات ہیں وہ 6183 کے قریب ہیں، اور مالی سال 2025-26 میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے تقریباً 6000 نئی اسامیاں تخلیق کی گئی ہیں، جن میں کانٹریکٹ اور ریگولر اپوائنٹمنٹس دونوں شامل ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کا جو بجٹ کا تخمینہ ہے اس کا ایک خاکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں، 2025-26 کا کل حجم 1028 ارب روپے ہے۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ ایک سرپلس بجٹ ہوگا۔ وفاقی ٹرانسفرز یا وفاقی جو حاصل شدہ محصولات ہیں وہ 801 ارب روپے ہیں۔ صوبے کی جو اپنی محصولات ہیں 101 ارب روپے ہیں۔ سوئی گیس لیز ایکسٹینشن بونس اور پی پی ایل لیز، اس کی مد میں صوبے کو 24 ارب روپے ملیں گے۔ فورن فنڈڈ پروجیکٹس اسسٹنس ایف پی اے 37.8 ارب روپے۔ کیپٹل جو محصولات ہیں بشمول اسٹیٹ ٹریڈنگ کے، یہ 38 ارب روپے کے قریب ہیں۔ کیش کیری کا جو فارورڈ ہے، کیش کیری فارورڈ 26 ارب روپے۔ کل آمدن یا کل جو میزان ہے وہ پھر 1028 ارب روپے بنتا ہے۔ تفصیلات اخراجات ہیں، اخراجات جاریہ جو ہیں وہ 640 ارب روپے کے قریب ہیں۔ فورن فنڈڈ پروجیکٹ اسسٹنس جو ہے 30 ارب ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروجیکٹس فیڈرل فنڈڈ جو پی ایس ڈی پی ہے وہ 57 ارب روپے کے قریب ہے۔ صوبائی پی ایس ڈی پی 249.5، اس کا جو کل میزان اور کل اخراجات بنتے ہیں یہ 976.5 ارب روپے بنتے ہیں۔ کل محصولات اور کل اخراجات کا جو فرق ہے یعنی سرپلس بجٹ، یہ 51.5 بلین روپیز ہے۔ اس کے علاوہ اس بجٹ میں جو فلاحی اقدامات ہیں، ویلفیئر میجرز ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نئے مالی سال میں مختلف نوعیت کے اہم فلاحی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو صوبے کے حاضر سروس سرکاری ملازمین ہیں ان کو ریلیف پہنچانے کے لیے ہماری حکومت نے درج ذیل فلاحی اقدامات کیے ہیں۔ تمام صوبائی سرکاری ملازمین گریڈ 1 سے 22 تک کو جاری بنیادی تنخواہ پر 10% اضافہ ایڈاپ ریلیف الاؤنس 2025 دینے کی تجویز ہے۔ سرکاری ریٹائرڈ پینشنرز کی پینشن میں گریڈ 1 سے 22 تک 7% اضافہ کیا گیا ہے۔ ایل صوبائی ملازمین کو گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک ڈسپیرٹی ریڈکشن ڈی آر اے الاؤنس جو ہے وہ 20% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کی بڑھتی پینشن، حکومت کو ان کے مالی مشکلات کے حل کے لیے بلوچستان پینشن فنڈ بی پی ایف میں 1 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان ہیلتھ کارڈ کے لیے 4.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بی ٹیوٹا کی جو اسکیم ہے نوجوانوں کو، ہنرمند نوجوانوں کو بیرون ملک بھیجنے کی،
اس کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے. طلباء کی اسکالرشپس کے لیے بلوچستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بیٹ کے تحت 5000 اسکالرشپس برائے کالج طلباء و طالبات مقرر کیے گئے جس کے لیے اسپیشل فنڈ 4 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن بیٹ کے لیے موجودہ حکومت نے 1 ارب روپے مختص کیے ہیں. نئے مالی سال میں ہماری حکومت نے صوبے میں کوئی نیا ٹیکس لاگو نہیں کیا ہے جس سے نہ صرف مہنگائی پر قابو پایا جا سکے گا بلکہ جو مہنگائی کی اقلیت ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں جو سی ایم صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں 2-3 مرتبہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے رکھی تھی کہ کچھ ایسے پروجیکٹس شروع کیے جا رہے ہیں جن سے لائیولیہڈ گرو کر سکے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع مل سکیں. ان میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بلوچستان میں ڈیمز تو بنائے گئے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں لیکن ان کے کمانڈ ایریا کے متعلق کیونکہ جب تک ڈیمز کے گرد کمانڈ ایریا نہیں ہوگا تو ایگریکلچر جو ہے یا ایک عام کسان فارمر گرو نہیں کر سکتا. اس کے لیے 4000 ملین روپے رکھے گئے ہیں. فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس جو کہ اگین لنکڈ ہیں, گرین مارکیٹس ہیں, بس ٹرمینلز ہیں, لائیو اسٹاک مارکیٹس ہیں بلوچستان ہیں, اس کے لیے 6000 ملین روپے رکھے گئے ہیں. سیٹلائٹ بیسڈ کیڈسٹرل سسٹم فار لینڈ سیٹلمنٹ جو ہمارے پاس ابھی تک جو ہے جو لینڈ سیٹلمنٹ تھی وہ ایک روایتی طریقے سے پرانے طریقوں سے ہوتی تھی, اس کے لیے سیٹلائٹ کی خدمات دی جا رہی ہیں. اس کے لیے 6000 ملین روپے رکھے گئے. فیزیبلٹی اسٹڈی فار یوٹیلائزیشن آف لو بی ٹی یو گیس فار پاور فرٹیلائزر سیکٹر, اس کے لیے 500 ملین روپے رکھے گئے. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں یا اس کوالٹی کی گیس میسر نہیں ہے کہ اسے نیشنل گریڈ میں شامل کیا جائے, لیکن اس کو ڈیولپ کر کے اسی جگہ پر کوئی چھوٹی انڈسٹری, کوئی چھوٹی فیکٹری لگائی جا سکتی ہے جیسے کہ کھاد کی ہوتی ہے یا ڈیفرنٹ ہوتی ہے, تو اس کے لیے پھر پی 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 کے موڈ پہ آگے حکومت کام کرے گی. سولر انڈسٹریز چارلی ڈومیسٹک کے لیے 5000 جو ہے ملین روپے رکھے گئے. روٹین امیونائزیشن اسپیشل فوکس, آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ پولیو سمیت ایسے بہت سے وبائی امراض ہیں جن کی امیونائزیشن کرنے کی ضرورت ہے, یہ ان کے لیے رکھے گئے. فورٹیفیکیشن آف تھاناز اینڈ پوسٹ, یہ جہاں جہاں پر پولیس اسٹیشنز کو اپ گریڈ کرنا ہے, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیویز کی پولیس میں جو مرجر ہے وہ بھی ہونی ہے اور پھر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جس کے نتیجے میں بہت سی جگہوں پہ چیک پوسٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے بھی تقریباً 2000 ملین روپے رکھے گئے. انٹرپرائز ڈیولپمنٹ جو پروگرام ہے اس کے لیے 16000 ملین روپے رکھے گئے. فرٹیلائزر سٹی, اس کے لیے 500 ملین روپے رکھے گئے. انڈسٹریل اسٹیٹ نوکنڈی, یہ بہت اہمیت کا حامل پروجیکٹ ہوگا کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ رخشان ڈویژن میں اس وقت مائننگ کے سیکٹر میں 2 بڑے پروجیکٹ سیندک اور ریکوڈک ہمارے سامنے ہیں, تو ان کے ساتھ ان جو 2 بڑے پروجیکٹس ہیں انہیں الائیڈ انڈسٹریز کی ضرورت ہے. اس الائیڈ انڈسٹریز کے لیے کام کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے ایک باقاعدہ انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کی جا رہی ہے جس کے لیے 400 ملین روپے اس وقت رکھے گئے. میٹ پیکیجنگ پلانٹس ایٹ چاہی, گوادر, تربت اور چمن, اس کے لیے 450 ملین روپے رکھے گئے. اس کے علاوہ پیس اینڈ سوشل کوہیژن پروگرام ہے, اس کے لیے 2000 ملین رکھے گئے. ماشکیل ڈیم ایٹ واشک, واشک میں یہ ایک سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا جو کہ تقریباً 25000 ملین روپے کا ہے. پری فیبز اکاموڈیشن تقریباً 4000 ملین روپے اس کے لیے رکھے گئے, اور یہ اس لیے ضروری تھا کہ بہت سے ایسے اضلاع یا تحصیلیں ہیں جہاں پر ڈپارٹمنٹل آفیسرز کے لیے دفاتر یا رہائش کی سہولت فوری طور پہ دستیاب نہیں ہے, جس کے نتیجے میں گورننس کے ایشوز آتے ہیں. تو یہ پری فیب ہومز ان تمام آفیسرز کو ود ان منتھس آپریشنل کریں گے, جس کے نتیجے میں ہر آفیسر اپنی جائے تعیناتی پر موجود ہوگا اور اس کے پاس کوئی یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ اس کے پاس دفتر موجود نہیں ہے یا رہنے کے لیے گھر موجود نہیں ہے. اس کے لیے 4000 ملین روپے جو ہے رکھے گئے. اس کے علاوہ پیپلز ٹرین سروس, آج سے کچھ دن قبل چیف منسٹر بلوچستان نے فیڈرل منسٹر ریلویز کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد اناؤنس کیا تھا کہ کوئٹہ میں ہم کچھ لاکھ سے لے کے سریاب تک جو ٹرین سروس شروع کر رہے ہیں, پیپلز ٹرین سروس, اس کے لیے 3000 ملین روپے رکھے گئے. کنسٹرکشن آف 2 rooms ایٹ 3000 اسکولز, ہمارے پاس بہت سے ایسے اسکولز تھے جو ایک کمرے پر مشتمل تھے اور ان میں 5 کلاسیں پڑھائی جا رہی تھی, تو اس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. اس سے جو نیچے کے لیول کا پرائمری کا لیول کا اسکول کا اسٹینڈرڈ ہے, تعلیم کا اسٹینڈرڈ ہے, وہ بہتر کرنے میں مدد ملے گی. اور جہاں ہم نوکنڈی میں ایک انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کر رہے ہیں وہاں ایک ہاؤسنگ اسٹیٹ کی بھی ضرورت ہوگی, اس کے لیے 200 ملین روپے رکھے گئے. اگر محصولات کی بات کرتا ہوں, مالی سال 2025-26 کے دوران ٹیکس اور نان ٹیکس کے محصولات میں درج ذیل صوبائی محکموں کو خاطر خواہ اضافے کے ساتھ اہداف دیے گئے ہیں.
ان میں بلوچستان ریونیو اتھارٹی کو 48 بلین روپے کا جو ہے ہدف دیا گیا ہے. بلوچستان بورڈ آف ریونیو کو 6 ارب روپے کا 6 بلین روپیز کا ہدف دیا گیا ہے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس 3.3 بلین روپیز کا ہدف ہے. محکمہ توانائی کے پاس 24.6 بلین روپیز کا ہدف ہے. محکمہ معدنیات و معدنی وسائل جو ہے اس کے پاس 14 ارب روپے کا جو ہے ہدف ہے. رواں مالی سال کے دوران 3230 جاری ترقیاتی اسکیمات اس سال کے آخر تک مکمل ہوں گی. رواں مالی سال 2024-25 میں 219 ارب روپے کا صوبائی PSDP پیش کیا گیا جو کہ قومی عالمی ترقیاتی اہداف SDGs سے ہم آہنگ تھا. اس طرح رواں مالی سال ہماری حکومت نے 10 ارب روپے کے زائد سے دیہی ترقی و خوراک کی تحفظ کے لیے خرچ کیے ہیں. شعبہ صحت و صحت عامہ کی بہتری و بہبود آبادی کے لیے 20.18 ارب روپے مختلف اسکیمات پر خرچ کیے ہیں. تعلیم کی بہتری اور تعلیمی رسائی و بنیادی ڈھانچے کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہماری حکومت نے 32 ارب روپے سے زائد رقم خرچ کی ہے. رواں مالی سال موجودہ صوبائی حکومت نے آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور عوام کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کے لیے مختلف ڈیمز بنانے کے لیے تقریباً 46 ارب روپے سے زائد رقم مختلف اسکیمات پر اخراجات کی ہے. توانائی کے بحران کو کم کرنے کے لیے شفاف و قابل تجدید توانائی کلین اینڈ رینیویبل انرجی حاصل کرنے کے لیے ہماری صوبائی حکومت نے تقریباً 6 ارب روپے ان اسکیمات پر خرچ کیے. ہماری حکومت نے مالی سال 2024-25 کے دوران ترقیاتی مد میں صوبے کی تاریخ کا سب سے زیادہ فنڈز کا اجرا کیا اور بھرپور کوشش کی کہ صوبے کے تمام اضلاع کو برابر اور بلا تفریق ترقیاتی عمل میں شامل رکھا جائے. ہماری صوبائی حکومت نے IMF کی ہدایات کی روشنی میں احسن طریقے سے رائٹ سائزنگ اور ریشنلائزیشن کے تحت 14 ارب روپے کی خطیر رقم کی بچت کی. ہماری صوبائی حکومت نے کفایت چواری اور عوام کی ترقی اور فلاح پر خصوصی توجہ دی. آئندہ جو مالی سال کا بجٹ ہے اس کا ایک جائزہ آپ کے سامنے. اس میں تقریباً 1028 ارب روپے ہیں اور اس میں غیر ترقیاتی بجٹ کا جو حجم ہے 639 ارب روپے ہے جبکہ مجموعی صوبائی ترقیاتی بجٹ کا حجم 249.5 ارب روپے ہے. ڈیولپمنٹ گرانٹس کی مد میں 57 ارب روپے, فورن پروجیکٹس اسسٹنس FPA کی مد میں 30 ارب روپے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے علاوہ ہیں. اس طرح یہ بجٹ ہمارے صوبے کا سرپلس بجٹ ہے اور اس سرپلس بجٹ کا تخمینہ 51.5 ارب روپے ہے جو ایک لحاظ سے بلوچستان کا تاریخی بجٹ ہے. صوبائی آمدنی میں بھی بہتری لائی جا رہی ہے جس کے تحت صوبائی آمدنی کو 124 ارب روپے تک پہنچانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. صوبے میں جاری اخراجات میں نمایاں کمی لائی گئی ہے تاکہ صوبائی وسائل کو زیادہ اور ترجیحی منصوبوں پر صرف کیا جا سکے. اس مد میں آپریٹنگ ایکسپینڈیچر کو موجودہ جو ہے 43 ارب روپے کے مقابلے میں 33 ارب روپے تک کر دیا گیا. یہ وہ آپریٹنگ ایکسپینڈیچرز ہیں جو نان ڈیولپمنٹ میں آتے ہیں اور اس نان ڈیولپمنٹ کو کنٹرول کرنے کا سہرا جو ہے وہ محکمہ فائنانس کو جاتا ہے اور اس میں شامل جو چھوٹے اخراجات ہیں اس میں POL یوٹیلیٹیز اور اسٹیشنری شامل ہیں. اہم اقدامات اور اسکیمات کے لیے اسٹریٹجک انیشیٹوز اینڈ ٹارگیٹڈ اسکیمز کے منصوبے کے تحت 1200 غیر فعال اسکولوں کی فعالی کے لیے 2.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں. غیر فعال 164 BHUs کی فعالی کے لیے 200 ملین روپے رکھے گئے ہیں. صوبے بھر میں 1000 مختلف جگہوں پر پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 3 ارب روپے مقرر کیے گئے ہیں. بیٹ ہیفٹا اسکالرشپ اسکیم کے لیے 500 ملین روپے, گورننس کی بہتری کے لیے 1 ارب روپے, پروسیکیوشن کی بہتری کے لیے بھی 1 ارب روپے رکھے گئے ہیں. B ایریا کو A ایریا میں تبدیل کرنے کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے. اس طرح ہماری صوبائی حکومت نے پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے مالی سال 2025-26 کے لیے قابل ذکر منصوبے اور ترقیاتی اسکیمات رکھی ہیں. ان میں جو ہے بیسک ہیلتھ یونٹس کے ساتھ ساتھ ان کی بحالی اور گرے اسٹرکچر کو تکمیل کو مکمل کرنے کے لیے 200 ملین روپے مختص کیے جا رہے ہیں. حکومت بلوچستان نے 25 ہیلتھ کیئر سینٹرز کے لیے 325 ملین روپے مختص کیے ہیں. اس طرح بلوچستان کے بے روزگار نوجوانوں کو فنی تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے 5 ارب روپے ہیں. مقامی زبانوں کی فروغ اور ترویج کے لیے موجودہ صوبائی حکومت نے بلوچستان کی 4 علاقائی زبانوں کی اکیڈمیز کے لیے 50 ملین روپے فی اکیڈمی مختص کیے جن میں بلوچی, پشتو, ہزارگی اور دیگر شامل ہیں. ہندو برادری کی مذہبی تہوار ہنگلاج کے مقام پر جو مندر ہے اس کے مکمل اقدامات اور اسٹاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا اور اسے ایک ٹورزم ریلیجیس ٹورزم ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایک مقام مقرر کیا گیا. بلوچستان منرل ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے 1 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی DCC
کے لیے 23 ارب روپے کا فنڈ مختص کرنے کی تجویز ہے. صوبے میں ماحولیاتی اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے صوبائی حکومت پہلی بار بلوچستان کلائمیٹ چینج فنڈ BCCF کے تحت اسپیشل فنڈ 500 ملین روپے کی گرانٹ مختص کر رہا ہے. یونیورسٹیز کی گرانٹ کے تحت 8 ارب روپے بلوچستان کی تمام یونیورسٹیز کے لیے مختص کیے گئے ہیں. علاوہ ازیں فیڈرل گورنمنٹ یعنی HEC نے بھی 3 ارب روپے مختص کیے ہیں. نئے مالی سال 2025-26 میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مختلف سرکاری محکموں میں مجموعی طور پر 4188 کانٹریکٹ، 1958 ریگولر نئی اسامیاں تخلیق کی جا رہی ہیں. محکمہ جاتی جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا 2025-26 کی. محکمہ صحت کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 16.4 ارب روپے، غیر ترقیاتی مد میں 71 ارب روپے مختص کیے گئے ہیلتھ کے لیے. آئندہ مالی سال 2025-26 شعبہ تعلیم یعنی محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے ترقیاتی مد میں 19.8 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 101 ارب روپے مختص کیے گئے. محکمہ کالجز کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 24 ارب روپے اور 24 ارب 1 کروڑ روپے اور ترقیاتی مد میں تقریباً 5 ارب روپے مختص کیے گئے. محکمہ زراعت میں ترقیاتی مد میں 10 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 16 ارب 77 کروڑ روپے مختص کیے گئے. محکمہ خوراک ترقیاتی مد میں 26.9 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 19 کروڑ روپے. محکمہ لوکل گورنمنٹ کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 12.9 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 42 ارب روپے مختص کیے گئے. محکمہ مواصلات و تعمیرات 66.8 ارب روپے، غیر ترقیاتی مد میں 17 ارب 48 کروڑ روپے مختص کیے ترقیاتی مد میں 66.8 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 17 ارب 48 کروڑ روپے مختص کیے گئے. امن و امان ایک اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے صوبائی حکومت کا، غیر ترقیاتی مد میں 83 ارب اور 70 کروڑ روپے جبکہ ترقیاتی مد میں 3 ارب روپے رکھے گئے. محکمہ بورڈ آف ریونیو کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 6 ارب 77 کروڑ جبکہ ترقیاتی مد میں 3.9 ارب روپے رکھے گئے. محکمہ ٹرانسپورٹ کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 46 کروڑ 35 لاکھ روپے جبکہ ترقیاتی مد میں 543 ملین روپے رکھے گئے. محکمہ آبپاشی غیر ترقیاتی مد میں 5 ارب 30 کروڑ روپے جبکہ ترقیاتی مد میں 42.7 ارب روپے. آب نوشی کے لیے ترقیاتی مد میں 17 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں بشمول واسا 11 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے. محکمہ سائنس اینڈ IT کے لیے ترقیاتی مد میں 12.6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 67 کروڑ روپے. آنے والے سال میں محکمہ مائنز اینڈ منرلز کا ترقیاتی مد میں 567 ملین اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 6 کروڑ روپے مختص کیے گئے. محکمہ ماہی گیری ترقیاتی مد میں 4.3 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 19 کروڑ روپے. اس کے علاوہ محکمہ توانائی کے لیے 7.8 ارب روپے غیر ترقیاتی مد میں اور اس کے بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ڈیمز تو بنائے گئے ہیں. محکمہ کس کا آگے پڑھیں. محکمہ ماحول و ماحولیاتی تبدیلی کے لیے ترقیاتی مد میں 75 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 86 کروڑ روپے. اس کے علاوہ محکمہ لائیو اسٹاک کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 1.2 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 6 کروڑ 66 لاکھ روپے. محکمہ محنت و افرادی قوت کے لیے ترقیاتی مد میں 157 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 51 کروڑ روپے. محکمہ صنعت و حرفت ترقیاتی مد میں 6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 4 ارب 29 کروڑ روپے. محکمہ سوشل ویلفیئر کے لیے ترقیاتی مد میں 473 ملین اور غیر ترقیاتی مد میں 5 ارب 47 کروڑ. محکمہ کھیل و امور نوجوانان کے لیے ترقیاتی مد میں 1.6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 34 کروڑ روپے. محکمہ جنگلات کے لیے ترقیاتی مد میں 768 ملین اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 62 کروڑ روپے مختص کیے گئے. محکمہ ثقافت سیاحت و آثار قدیمہ ترقیاتی مد میں 843 ملین غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 61 کروڑ. اس کے علاوہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ترقیاتی مد میں 105 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 70 کروڑ. محکمہ ترقی نسواں اور ترقیاتی مد میں 154 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 56 کروڑ روپے. محکمہ بہبود آبادی ترقیاتی مد میں 25 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد جو ہے اس میں 2 ارب 44 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. یہ ایک پوری پوسٹ بجٹ بریفنگ جو آپ کے سامنے رکھی. اب فائنانس اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میر ظہور جلیبی اور شوانی کروانے. اس میں میر ظہور صاحب سے ان کی اجازت سے ایک چیز ایڈ کروں جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ایک تو PSDP کا شیئر ہے ڈیولپمنٹ میں تقریباً 250 ارب کے قریب ہے
دوسرا جو ہے وہ اسٹریٹجک جو پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً 48 بلین کے قریب ہیں. اور ایک اہم جو ہمارے جو لوکل باڈیز کا سیٹ اپ ہے، لوکل کونسلز ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں، میونسپل کمیٹیز ہیں، میونسپل کارپوریشنز ہیں، یا دیگر جو ہے ہمارے لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ سے ریلیٹڈ ہیں. تقریباً جو پچھلے سال ان کے لیے سی ایم صاحب نے رکھا تھا نان ڈیولپمنٹ میں ان کے لیے گرانٹ، جو کہ بعد میں ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا، کوئی 35 ارب تھا، تو اس سال بھی ان کا وہی 35 ارب ہے. ساتھ میں جیسے شاہد صاحب نے فرمایا یہ ڈی سی سی کا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کا کوئی 23 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ بھی ساتھ میں. یہ پیرالل جو ہے 3-4 ڈیولپمنٹ کے لیے چل رہے ہوں گے، کچھ ڈیوالو ہو کے نیچے ڈسٹرکوں میں، کچھ یہاں پروونشلی ایکسیکیوٹ ہوں گے. اوور ٹو یو برادر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح وزیر خزانہ صاحب اور شاہدن صاحب نے تفصیلاً آپ لوگوں کے سامنے جو ہے سال کی جو بجٹ ہے وہ سامنے رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے انتہائی متوازی بجٹ ہے. اس میں کوشش کی گئی ہے کہ جتنے بھی ہمارے سیکٹرز ہیں ان سب کو کور کریں، اور ایک اچھی بجٹ کچھ خاصیت ہیں جس میں جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں اس کا سائز شرنک ہو، اور جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے اس کا سائز بڑھ جائے. یہ پچھلے سال کا بجٹ تھا، آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ اسپیچ میں، اور آج شاہد صاحب نے آپ کے سامنے جو ہے فگرز رکھے، اس میں جو ہماری جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں جو ہے کفایت شعاری کی گئی ہے، اور بہت سے ایسے مدات ہیں جن میں پروجیکٹڈ ہمارے جو نمبرز تھے ان کو جو ہے کم کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو فسکل مینجمنٹ ہے وہ بڑی اچھی رہی ہے، اور جو پچھلے سال کی جو پی ایس ڈی پی ہے جو 219 بلین کی تھی وہ ہم نے بڑھا دی، اور اس کی اب اسپینڈنگ ہے وہ تقریباً 100% ہے. تو یہ بلوچستان میں کبھی نہیں ہوا ہے. اکثر بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے فسکل ایئر کلوزنگ تھی تو 62%، 65%، اور اس سے جو ہے آگے کبھی بھی جو ہماری اسپینڈنگ نہیں بڑھی ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہماری اسپینڈنگ جو 100% بڑھی ہے. تو پہلے ہمیں یہ تانا دیا جاتا تھا کہ بلوچستان میں جو ہمارے ایگزیکیوٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جو کیپیسٹی ہے اس پر لوگ سوال کرتے تھے کہ شاید وہ ان کیپیسٹڈ ہے. لیکن اس دفعہ چونکہ ریگولرلی پروگریس ریویو میٹنگز ہوئی ہیں، ڈپارٹمنٹس کی استعداد کار کو بڑھایا گیا ہے، اور الحمدللہ آج جو ہے 100% اسپینڈنگ ہوئی ہے. اس سال کی بجٹ ہے اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو ہماری جو نان ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس کو جو ہے ریشنلائز کیا جائے، اور اس میں جو ہماری سوشل پروٹیکشن ہے اس میں ایسے اسکیمات لائے گئے ہیں جو براہ راست ان کا تعلق جو ہے سوشل پروٹیکشن سے. اور اس دفعہ ایک اور بھی کام کیا گیا ہے کہ ہمیشہ ہم یہاں پر ڈیولپمنٹ سمٹ اور خریا کو سمجھتے تھے، لیکن اب جا کر اس کو جو ہے ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے اس کو طرف توجہ دی گئی ہے. وہ اسکیمات جو ہیں متعارف کرائے گئے ہیں جو براہ راست جن کا فائدہ جو ہے عام لوگوں کو ہوگا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بجٹ امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس میں عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا. جس میں آپ نے ہیلتھ انشورنس کا جو ہے پروجیکٹ آپ نے دیکھا، آپ نے جو ہے ہماری باقی جو پروجیکٹس ہیں، اور خصوصاً ہیلتھ اور ایجوکیشن پر جو ہے خصوصی توجہ دی گئی ہے، اور اس میں ہیلتھ ریفارمز بھی کی جا رہی ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جو ہے کافی ہماری اچھی کارکردگی رہی ہے. بہت سے ایسے اسکول ہیں جو بند پڑے ہوئے تھے ان کو دوبارہ کھولا گیا ہے، اور ہمارے ہاں ویکنسیز تو کریٹ ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ جو ہے ایک اچھی پالیسی آئی کہ ہم نے کنٹریکچوئل اپائنٹمنٹ کی. وہ جو بند اسکول جہاں پہ ٹیچرز نہ ہونے کی وجہ سے بچے بڑے متاثر ہوتے تھے ان کے جو ہیں ریکروٹمنٹ کی گئی، اور کانٹریکچوئل بیسس پہ ٹیچرز کی اپائنٹمنٹ ہوئی. اور وہ بھی جو ہے طریقہ کار وضع کیا گیا جس میں جو پہلے انگلیاں اٹھتی تھی، لوگ جو ہے اعتراضات کرتے تھے، وہ تقریباً ختم ہو گئی. اور ہماری جو ٹیچرز کی اپائنٹمنٹ ہے وہ تقریباً 9000 کے قریب ہم نے ٹیچرز بھرتی کی. اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں انتہائی سنجیدہ ہے، اور وہ سیکٹر جو براہ راست
हमारी नस्लों पर असर करती हैं, जिस तरह एजुकेशन है, सोशल प्रोटेक्शन है, तो उस पर जो है हुकूमत की जो है अच्छी खासी तवज्जो है। और एक बात बताता चलूँ कि इस दफ़ा पहली मरतबा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो है अपनी बिजली पैदा करने के बारे में जो है सोचा है, और 8 ऐसे जगह हैं जहाँ पर वो सोलर पार्क्स बनाएंगे, और जिसमें हम कोशिशें करेंगे कि सूबाई हुकूमत जो है रिन्यूएबल एनर्जी को जो है फ़रोग़ दे, और हम अपनी रिलायंस जो है वो केस्को से कम करें। डेफिनेटली टैरिफ उनका लगेगा, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपनी जो है कंट्रीब्यूशन देगी, ताकि हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है उस पर काबू पाया जा सके। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, हमारी जो नॉन डेवलपमेंट, हमारी सोशल प्रोटेक्शन, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तमाम शुबहात, जिसमें इरिगेशन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स इस दफ़ा पहली दफ़ा जो है 8 अरब किए गए। इसके अलावा जो हमारा जो डेमोक्रेसी का जो बेसिक रूह है, डिसेंट्रलाइजेशन, लोगों के मसाइल उनके जो हैं दहलीज पे हल करना, इस पहली दफ़ा जो है जो भाई लोकल गवर्नमेंट ग्रांट है उसको तकरीबन 42 अरब तक ले गए हैं, 35 अरब। और इसके अलावा जो एक और भी जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के हवाले से जो है DCC का भी क़याम हुआ है। तो हमारी तकरीबन कोई 80 अरब के करीब जो है वो बराह रास्त डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल में जा रहे हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि जो हमारी जमहूरियत की जो बुनियादी इकाई है वो लोकल गवर्नमेंट है, और इस दफ़ा हुकूमत ने जो है तहिया किया है कि वो लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करेगा, और वो जो हमारी जो बेसिक डेमोक्रेसी है उसकी जो है मजबूती के लिए, उसकी जो फहाली के लिए जो है उन्होंने एक खतीर रकम रखी हुई है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बजट है इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इसके असरात जो हैं लोगों पे पड़ेंगे। सिर्फ एक मिनट शुएब साहब को जरा बात कर लेने दें, उसके बाद आपने मेरे ख्याल से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वैसे वफाक से हमें इस दफ़ा जो इंक्रीज़ मिला है जो हमारे शेयर में तकरीबन ऑलमोस्ट 70 अरब के करीब, तो NFC का जो हमारा शेयर है फार्मूला है 9.6 का, तो उसमें जो है 70 अरब के करीब मिले हैं। हाँ, ये तमाम सूबे इस बात पे मुत्तफिक हों तब NFC के फार्मूले को दोबारा रिव्यू किया जा सकता है, जो कि एक कानूनी बार भी 5 साल में किया जाए। माजी में जो है गैर नतीजा हो रहे हैं, तो लेकिन कभी होगा तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है अपने मौक़िफ़ का दिफा मजबूती के साथ करेगी, और हमारे पास नए ऐसे इंडिकेटर और फैक्टर्स हैं जिसमें बलूचिस्तान का शेयर इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक आप जी लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक आपने बात की, लॉ एंड ऑर्डर का CM साहब मेरे ख्याल से पहले दिन से ही कह चुके हैं कि बलूचिस्तान के इशू को कि हम डायलॉग के ज़रिए हल करना चाहते हैं। लेकिन उनके पहले दिन की स्पीच, बल्कि हर स्पीच में वो हमेशा डायलॉग को फ़रोग़ देने की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते रहे हैं कि डायलॉग करें हम किसके साथ करें। और CM साहब ने हमेशा जो है अपोजिशन को, बलूचिस्तान की जितनी पार्लियामेंट्री पार्टियाँ हैं, जितनी जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क में काम करती हैं, सबको हमेशा जो है बुलाया है, उनसे इनपुट लिया है कि आए, कोई भी अगर रास्ता निकालता है टेबल टॉक का तो उससे बेहतरीन क्या बात है कि किसी भी तरफ से कोई नुकसान ना हो। लेकिन अब बलूचिस्तान के हालात इस तरह हो चुके हैं कि वहाँ पे आपको काइनेटिक नॉन काइनेटिक दोनों अप्रोचेस की ज़रूरत है। नॉन काइनेटिक में ये है कि ये जो इनिशिएटिव्स अभी गवर्नमेंट ने उठाई हैं
یہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے میر ظہور جان صاحب اور شاہد رند صاحب، جس میں جو ہے اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں، ڈی سی سی ہیں، اصل چیز ہے ڈی سینٹرلائز کرنا، سارے پاورز کو نیچے شفٹ کرنا. مطلب یہ ہماری ٹرو ڈیموکریسی یہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ اسٹرینتھن ہو، امپاور ہوں. جب لوگوں کے ڈور اسٹیپ پر، کیونکہ ایک تو بلوچستان میں ایک جنگ چل رہا ہے، ایک الگ ایشو ہے، اس کو ایک الگ طریقے سے میں سمجھتا ہوں سی ایم صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ جو کوشش نان کائنیٹک ڈائلاگ کے ذریعے کی گئی وہ کامیاب نہیں ہو رہی. اب وہ جو ہے ہماری فورسز، لازمی بات ہے جب ان کے اوپر جو ہے کوئی مسلط ہوگا، کوئی دہشت گردی کرے گی تو وہ اپنا ریٹیلیشن اچھی طرح شو کرنا جانتی ہے. ایس ڈی جیز جو یہ گولز ہیں یہ یو این نے پوری دنیا میں سیٹ کیے ہیں، اور اسی سے جو ہے ہم اپنے ایکوا کلچر کو، ہم اپنے ایجوکیشن ریلیٹڈ، ہم اپنے ہیلتھ ریلیٹڈ ساری چیزوں کو اسی کے پیران میں دیکھ رہے ہیں اور اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ اسی سانچے میں جو ہم اس کو انشاءاللہ آگے بڑھاوا دیں گے. میں نے یہی بات کی لا اینڈ آرڈر کی، دوبارہ اس پر کروں گا کہ اس پر تمام بلوچستان کی پارٹیز کو متفق ہونا چاہیے. اور یہ جو پروگرام دیا گیا ہے اس کو تاکہ میں بھول نہ جاؤں، یہ ڈی سی سی اور یہ جو لوکل کونسل فائنانس کمیشن کے ذریعے جو ڈسٹریبیوشن ہوگا فنڈز کا، جو 35 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور یہ جو اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں یہ ڈائریکٹلی جائیں گے جو ہے اضلاع میں اور ڈپرائیوڈ. اس میں آپ دیکھیں ماشکیل، اب ماشکیل واشوق ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، اپوزیشن کا ایریا، مگر 25 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ ہے. وہاں سے پانی فروخت ہوگی مائننگ انڈسٹری کو، مگر مین اس کا جو پانی جائے گا وہ ماشکل کو، آپ کو پتا ہے یہاں پہ اکثر دوستوں کو پتا ہے ماشکل میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. اور سی ایم صاحب نے بلکہ سب سے زیادہ یہ کوشش کی، اور انشاءاللہ یہ ہمارے اے سی ایس ڈیولپمنٹ صاحب بہتر بتا پائیں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم یہاں سے سی ایم صاحب ایک کیس لے کر گئے تھے کہ جو نوکونڈی تا واشوق ماشکل سڑک ہے اس کے لیے پیسہ رکھا جائے اور وہاں سے مجبور کے لیے رکھا جائے. تو یہ ہماری گورنمنٹ یہ نہیں دیکھ رہی کہ کون اپوزیشن ہے کون گورنمنٹ ہے، کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو ڈپرائیوڈ ایریا ہیں ان کو جو ہے کنسیڈر کیا جا سکے. اب اتنا جو ہے آپ وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ایک دم سے ہم یورپ اسٹائل یا بہت زیادہ ڈیولپ اسٹائل ایک دم چینج لے کر آئیں گے، لیکن سلولی گریجولی ایک اچھی نیت کے ساتھ، انٹینشن کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں.